ایک نجومی نے کہا تھا کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، سورج طلوع نہیں ہوا کرے گا، زمین بنجر ہو جائے گی۔ اور تو اور اس نے یہاں تک پیش گوئی کی کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو وہ خود بھی 1 سال کے اندر اندر مارا جائے گا۔ اس نجومی کی پیش گوئیوں کا اور اس کا اپنا کیا ہوا؟ کیا عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کا یہ اعتماد درست تھا کہ ہلاکو خان کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو ہلاکو خان اور بغداد کی ناقابل فراموش کہانی کا پہلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑھا ہوا، اور دیکھیے کہ ہلاکو خان نے ساری زندگی اس مطلب کی لاج رکھی۔ اس نے جو ظلم کیا، بے پناہ کیا۔ وہ محض 9 سال کا تھا جب اس نے پہلا شکار کیا۔ یہ ایک جنگلی بکری تھی جو اس نے اپنے بڑے بھائی قبلائی خان کے ساتھ مل کر شکار کی تھی۔ پھر وہاں کی رسم کے مطابق اس کے دادا چنگیز خان نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کی انگلی زخمی کر کے اس کا خون شکار کے خون میں ٹپکایا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ہلاکو خان نے شکار کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد ہلاکو خان کی زندگی گمنامی میں گزر رہی تھی، لیکن جب اس کا سب سے بڑا بھائی مونکے خان منگولوں کا خاقان بنا تو اس کا ستارہ بھی چمکنے لگا۔ مونکے خان نے پورے چین کو فتح کرنے کے لیے اپنے ایک بھائی قبلائی خان کو منتخب کیا، جبکہ اسلامی دنیا کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے اس کی نظر انتخاب اپنے دوسرے بھائی ہلاکو خان پر پڑی۔ اس مقصد کے لیے مونکے خان نے ہلاکو خان کو ایران کا گورنر بنایا اور اسے مصر تک پھیلے اسلامی ممالک کو زیر و زبر کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے خوشی خوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ 19 اکتوبر 1253 کو ہلاکو خان 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر منگول سلطنت کے دارالحکومت قراقرم سے روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے مونکے خان نے ہلاکو خان کو ایک اور حکم دیا۔ اس نے کہا، آمو دریا کے کناروں سے مصر کی سرزمین تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دو۔ جو کوئی تمہارے سامنے جھک جائے اس سے مہربانی اور خوش دلی سے پیش آنا، لیکن جو تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت کرے اسے ذلت کے پاتال میں پھینک دینا۔ ہلاکو خان نے بھائی کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ ایران کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے چل پڑا۔ یہ منگول لشکر قراقرم سے سمرقند اور پھر نیشا پور کے راستے سے ہوتا ہوا 3 برس میں ایرانی صوبے قزوین پہنچ گیا۔ یہاں اس کا پہلا ٹارگٹ تھا، یعنی ہلاکو خان نے باطنی فرقے کی ملٹری بیس پر حملہ کرنا تھا جس کا ہیڈ کوارٹر الموت کا قلعہ تھا۔ یہ لوگ باکمال اور سفاک قاتل تھے۔ انہیں تاریخ میں حشیشنز یا اسیسنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الموت کا قلعہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، البرز کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں واقع تھا اور اس کے ارد گرد بھی بہت سے چھوٹے بڑے قلعوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ان قلعوں کا محاصرہ ایک مشکل کام تھا، لیکن ہلاکو خان نے 1256 میں ان قلعوں کا مشکل محاصرہ بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسیسنز کا گرینڈ ماسٹر رکن الدین خورشاہ الموت کے قریب ایک اور قلعے میامن دیز میں چھپا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے اس قلعے پر بھرپور حملہ کیا اور 15 روز میں قلعہ فتح کر کے گرینڈ ماسٹر رکن الدین کو گرفتار کر لیا۔ گرینڈ ماسٹر کے پکڑے جانے کے بعد اب باقی قلعوں کو فتح کرنا آسان ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان نے رکن الدین سے زبردستی ہتھیار ڈلوانے کا حکم لکھوایا اور اسیسنز کے تمام قلعوں میں بھیج دیا۔ گرینڈ ماسٹر رکن الدین کا پیغام دیکھتے ہی زیادہ تر قلعوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ منگول فوج ان قلعوں میں داخل ہوئی اور مقامی آبادی کو گرفتار کر کے حفاظتی دیواریں گرا دیں، لیکن الموت کا قلعہ جو کہ اسیسنز کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے محافظوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔
ہلاکو خان نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب سخت محاصرے کے باوجود بھی قلعے کو فتح نہ کیا جا سکا تو اس نے مجبوراً محافظوں کو ایک پیشکش کی۔ اس نے کہا اگر وہ بیوی بچوں اور سامان سمیت قلعہ چھوڑنے پر تیار ہو جائیں تو ان کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ یہ پیشکش محافظوں نے قبول کر لی اور وہ جان بچا کر نکل گئے۔ وہ تو نکل گئے، لیکن جب قلعہ خالی ہو گیا اور منگولوں کے قبضے میں آ گیا تو ہلاکو خان نے خون ریزی شروع کر دی۔ اس نے دوسرے قلعوں سے گرفتار کیے گئے افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا اور یہ تعداد 1,00,000 کے قریب بنتی ہے۔ قلعہ الموت کی تلاشی کے دوران ہی وہاں سے مشہور زمانہ ماہر فلکیات نصیر الدین توسی کو بھی برآمد کیا گیا جو اسیسنز کی قید میں تھا۔ ہلاکو خان نے توسی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ منگولوں نے قلعہ الموت میں موجود ان گنت کتابیں جلا دی، لیکن ہلاکو خان کے ایک ملازم تاریخ دان عطا ملک جوینی کے مشورے پر کئی قیمتی کتابیں بچا بھی لی گئی تھیں۔ گرینڈ ماسٹر رکن الدین کو منگول دارالحکومت قراقرم بھیج دیا گیا، جس کے بعد وہ کسی جگہ پر نامعلوم حالات میں قتل ہو گیا۔ الموت کی فتح کے ساتھ ہی اسیسنز کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ ہلاکو خان کا پہلا مشن بھی مکمل ہو گیا۔ وہ الموت کے قلعے سے نکل کر ایرانی شہر ہمدان چلا گیا اور اسے اپنی بیس بنا لیا۔ اب اس کے سامنے تھا اس کا اگلا ٹارگٹ، عباسی خلافت کا دارالحکومت، مسلمانوں کا عظیم شہر بغداد۔ منگول خاقان مونکے خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ہدایت کی تھی کہ بغداد پر حملہ صرف اس صورت میں کیا جائے جب عباسی خلیفہ مستعصم باللہ منگولوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دے۔ لیکن منگول سلطنت میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بغداد کی تباہی چاہتے تھے۔ ان لوگوں میں عیسائی پیش تھے۔ یہ لوگ منگولوں کی مدد سے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے مقابلے میں طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عیسائیوں کے منگولوں پر اثر و رسوخ کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہلاکو خان کی ماں اور بیوی ڈوکنز خاتون دونوں عیسائی تھیں۔ ہلاکو خان کی بیوی تو مسلمانوں کو سخت ناپسند کرتی تھی اور ان کے خلاف عیسائیوں کا ساتھ دیتی تھی۔ حتیٰ کہ عیسائیوں نے دونوں میاں بیوی کے ایسے سکیچز بھی تیار کر رکھے تھے جن میں انہیں صلیب پکڑے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ منگول فوج کے بہت سے سپاہی بھی عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ جارجیا اور آرمینیا کی عیسائی ریاستیں بھی ہلاکو خان کی مدد کے لیے فوج بھیج چکی تھیں۔ آرمینیائی عیسائیوں نے موجودہ ترکی کے علاقے سلیشیا میں بھی ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر رکھی تھی جسے لٹل آرمینیا بھی کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ ہیتھوم خود منگولوں کے دربار میں حاضر ہو کر ان کی بالادستی قبول کر چکا تھا، لیکن اصل میں وہ بھی منگولوں کی مدد سے ترکی اور شام کے علاقوں میں پھر سے عیسائیوں کی طاقتور حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسا بھی مشہور ہے کہ خاقان مونکے خان نے ہیتھوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بغداد کو ضرور تباہ کرے گا، لیکن یہ بات زیادہ تر تاریخی ریکارڈ سے ثابت نہیں، اس لیے اسپیکولیشن لگتی ہے۔ تو ہلاکو خان کی عیسائیوں سے قربت، بیوی کا اثر و رسوخ اور شاید کچھ حد تک اتحادیوں کا دباؤ بھی تھا جو ہلاکو خان کو بغداد کی تباہی پر اکسا رہا تھا۔ لیکن مونکے خان کا حکم تھا کہ بغداد پر صرف اسی وقت حملہ کیا جائے جب خلیفہ اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دے۔ تو ہلاکو خان نے بڑے بھائی کے حکم کے مطابق ستمبر 1257 میں عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو ایک خط لکھا۔ ہلاکو خان نے لکھا، تمہیں یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ منگولوں نے دنیا کو کیسی سزائیں دی ہیں۔ ہم سے نفرت اور ہمارا مقابلہ کرنا بند کر دو کیونکہ تم صرف اپنا وقت ضائع کرو گے۔ شہر کے حفاظتی انتظامات ختم کر دو، خندقوں کو بھر دو۔ تم خود ہمارے پاس آؤ یا اپنے کمانڈر سلیمان شاہ کو ہمارے پاس بھیج دو۔ اگر تم ہمارا حکم مانو گے تو یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں۔ ہم تمہیں تمہاری سلطنت کا مالک رہنے دیں گے، لیکن اگر تم نے جنگ کا راستہ اپنایا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار رہو گے۔
یاد رکھو اگر میں فوج لے کر بغداد پہنچ گیا تو تمہیں آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا دوں گا، میں ایک شیر کی طرح تمہیں پاتال میں پھینک دوں گا، میں تمہارے ملک میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے شہر اور تمہاری سلطنت کو شعلوں میں بدل دوں گا۔ عباسی خلیفہ اس خط سے خوفزدہ تو کیا ہوتا، الٹا اس نے سخت ترین جواب دیا۔ اس نے لکھا، نوجوان تمہارا سیاسی کیریئر تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں زندہ رہنے کی زیادہ خواہش نہیں رہی۔ تمہیں خوشیاں مناتے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور تمہیں لگنے لگا ہے کہ تم ساری دنیا سے بڑے ہو گئے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی فوجی طاقت سے ایک ستارے کو زنجیروں میں جکڑ لو گے؟ تم بھول رہے ہو مشرق سے مغرب تک اللہ کی عبادت کرنے والا، خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، نوجوان ہو یا بوڑھا، وہ ہمارے دربار کا غلام ہے اور ہماری فوج کا حصہ ہے۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ، لیکن اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو بالکل مت ہچکچاؤ اور بہانے مت بناؤ، میرے پاس لاکھوں سپاہی تیار کھڑے ہیں۔ جب خلیفہ ہلاکو خان کو یہ سخت ترین جواب بھیج رہا تھا تو اس کا وزیر اعظم ابن القیمی ڈبل گیم کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کے لیے پیغامات بھجوا رہا تھا۔ جب ہلاکو خان نے دیکھا کہ عباسی خلیفہ منگولوں کی اطاعت پر تیار نہیں ہو رہا تو اس نے ایک فائنل وارننگ بھیجی۔ اس نے لکھا، چاند تبھی چمکتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ جس طاقت کی بات کر رہا ہے وہ تبھی استعمال ہوگی جب منگولوں کا سورج چھپ جائے گا، اور ظاہر ہے ایسا تو ابھی تھا نہیں۔ جب یہ پیغام خلیفہ کو ملا تو اس نے غصے میں پیغام لے کر آنے والوں کا تماشا بنا دیا۔ انہیں جی بھر کے گلیوں میں گھسیٹنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ عباسی خلیفہ کا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ ہلاکو خان نے جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی۔ عباسی خلیفہ کا سارا اعتماد اس وجہ سے تھا کہ اسے یقین تھا کہ ہلاکو خان مسلمانوں کے خلیفہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو سچ مچ آ رہا ہے تو مستعصم باللہ گھبرا گیا۔ اس نے شاہی نجومی کو بلایا اور اس سے پوچھا، ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو کیا ہوگا؟ درباری نجومی نے درباری جواب دیا۔ اس نے کہا، ہلاکو خان نے حملہ کیا تو سورج نہیں نکلے گا، بادل برسنا بند کر دیں گے، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، اور جو آپ پر حملہ کرنے نکلے گا اس کی فوج کو زلزلے نگل جائیں گے۔ نجومی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حملے کی صورت میں ہلاکو خان 1 سال کے اندر اندر خود بھی مر جائے گا۔ شاہی درباری نجومی اتنا پر اعتماد تھا کہ اس نے یہ ڈینگ بھی مار دی کہ اگر اس کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں تو بھلے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ دوستو، جو آپ نے سنا یہ تاریخ کا واقعہ ہے، لیکن اس سے زیادہ حیرت آپ کو تب ہوگی جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہلاکو خان کے نجومی نے کیا کہا۔ بغداد کے نجومی کی اس پیش گوئی کی اطلاع جب ہلاکو خان کو ہوئی تو اس نے اپنے خاص نجومی کو بلایا۔ نصیر الدین طوسی بھی پاس ہی کھڑا تھا اور اس نے نجومی سے پوچھا کہ کیا عباسی خلیفہ کا نجومی جو بات کہہ رہا ہے وہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ وائے حیرت کہ ہلاکو خان کے اپنے نجومی نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس جواب پر ہلاکو خان غصے سے کھول اٹھا اور نجومی کو غدار قرار دیتے ہوئے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے نصیر الدین طوسی کی طرف دیکھا جو الموت کے قلعے سے نکلنے کے بعد سے ہلاکو خان کا ملازم ہو چکا تھا۔ اس نے نصیر الدین طوسی سے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا ہوگا؟ نصیر الدین طوسی ستاروں سے زیادہ زمانے کی چال سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، اب مستعصم باللہ کی جگہ ہلاکو خان کا راج چلے گا۔ ہلاکو اس جواب سے خوش ہوا اور اس نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب بغداد میں خلیفہ کو علم ہوا کہ نجومیوں کی پیش گوئیوں نے ہلاکو خان پر کچھ اثر نہیں کیا تو منگول لشکر کی ہولناکیاں اس کے حواس پر سوار ہو گئیں۔ اس نے بلند بانگ دعووں والے خطوں کے بجائے ہلاکو خان کی منتیں شروع کر دیں۔ اس نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ تم جتنا سونا چاہو مجھ سے لے لو مگر حملہ مت کرنا۔
हलाकू खान ने जवाब दिया कि अब पैगामात भेजने का वक्त ख़त्म, अभी मैं तुम्हें अपने सामने एक कैदी की हैसियत में देखना चाहता हूँ। हलाकू खान नवंबर 1257 में बगदाद पर हमले के लिए चला। हलाकू खान के लश्कर की तादाद का अंदाज़ा 70,000 से 1,20,000 तक लगाया जाता है। अलबत्ता मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि बगदाद पहुंचने तक हलाकू खान की फ़ौज 3 लाख हो चुकी थी, जबकि खलीफा के पास कुल मिलाकर 50 से 60,000 तक सिपाही थे। मीलों पर मील मारता हलाकू खान 18 जनवरी 1258 को मुसलमानों के अजीम शहर बगदाद के दरवाजे पर लश्कर लिए खड़ा था। 13वीं सदी का बगदाद यानी उस वक्त का बगदाद 2 हिस्सों में तकसीम था, एक दरियाए दजला के मशरकी तरफ और दूसरा मगरबी तरफ। मगरबी तरफ वाला हिस्सा पुराना था, गोल दायरे की शक्ल में तामीर किया गया था और जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त सैलाब वगैरह से काफ़ी तबाहाल हो चुका था। इस हिस्से को मदीनतुस सलाम यानी अमन का शहर कहते थे। दूसरा हिस्सा मशरकी तरफ वाला था जिसे आप असल शहर कह सकते हैं। ये साइज में बड़ा था, यहाँ शाही महल था और यहीं ज़्यादा आबादी भी रहती थी। इसे अर्रसाफा कहते थे। इससे कुछ फासले पर ईसाइयों की एक बस्ती भी थी। इस हिस्से के एक तरफ दरिया था तो दूसरी तरफ, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, 10 मील लंबी हिफाजती दीवार मौजूद थी। लेकिन ये दीवार बहुत तगड़ी दीवार नहीं थी, कमज़ोर सी थी और किले की दीवारों की तरह बड़े बड़े पत्थरों से नहीं, छोटे साइज की ईंटों से बनाई गई थी और पुरानी थी। इस दीवार की हिफाजत के लिए अहम तरीन चीज़ इसके जनूबी कोने में साउथ कॉर्नर पर मौजूद एक बड़ा सा टावर, बुर्जुल अजमी या पर्शियन टावर था। अगर सिर्फ ये टावर ही गिरा दिया जाता तो शहर में दाखिल होना कोई मसला नहीं था। तो मंगोलों ने किसी भी वजह से मगरबी शहर मदीनतुस सलाम को छोड़ते हुए मशरकी शहर अर्रसाफा पर हमला कर दिया। ये हमला 2 तरफ से था, हिफाजती दीवार के सामने से भी और पीछे से दरिया की सिमत से भी। लेकिन इससे पहले कि मंगोल शहर पर हमला करते, खलीफा ने एक गलती की। वो ये कि उसने 20,000 घुड़सवार मंगोलों पर हमला करने के लिए शहर से बाहर भेज दिए। ये फौज दरिया दजला पार करके मंगोलों के मुकाबले पर निकली, मगर मंगोल इस फौज का मुकाबला करने के बजाय पीछे हटते चले गए और एक नहर तक आ गए जो कि दजला और फरात के पानी को मिलाती थी। यहाँ मंगोल इंजीनियर्स ने एक ट्रैप रखा हुआ था। इसी ट्रैप के मुताबिक जब खलीफा की फौज इस नहर के करीब पहुंची तो मंगोल इंजीनियर्स ने नहर के बंद तोड़ दिए। बंद टूटते ही पानी का सैलाब खलीफा की फौज को बहा कर ले गया। जो फौजी पानी से बच गए उन्हें मंगोलों ने कत्ल कर दिया। घुड़सवार फौज की तबाही शहर की मुहाफिज फौज के हौसले तोड़ देने वाली खबर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुकाबला जारी रखा। मंगोलों का बगदाद पर हमला बहुत शदीद था। 28 जनवरी से 4 फरवरी तक शहर पर मुसलसल पत्थरों और बारूद की बारिश जारी रही। इस वक्त तक बुर्जुल अजमी में एक बड़ा शगाफ पड़ चुका था। तो 5 फरवरी को यानी अगले दिन मंगोलों ने एक हमला करके बुर्जुल अजमी से शहर के एक दूसरे दरवाजे बाबुर तिलिस्म तक की हिफाजती दीवार पर कब्जा कर लिया। अब वो जब चाहते शहर में दाखिल हो सकते थे। बगदाद की जंग अमलन ख़त्म हो चुकी थी और अब खलीफा के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। ऐसे में खलीफा मुस्तासिम बिल्ला और हलाकू खान में बातचीत शुरू हो गई। और जानते हैं हलाकू खान ने सबसे पहले किस शख्स को अपने सामने बुलाया? उसने कहा ज़रा उस नजूमी को तो हाजिर किया जाए जिसने ये पेशगोई की थी कि अगर हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो सूरज नहीं निकलेगा, बादल नहीं बरसेंगे और तो और हलाकू खान भी मर जाएगा। जब नजूमी को उसके सामने लाया गया तो हलाकू खान ने पहले तो उसे खूब खरी खरी सुनाई और उसका पित्ता पानी किया। फिर हलाकू खान ने उसे याद दिलाया कि तुमने कहा था कि अगर तुम्हारी पेशगोइयाँ गलत साबित हुई तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तो क्यों ना तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। और फिर नजूमी को हलाकू खान के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। 10 फरवरी 1258 को खलीफा मुस्तासिम बिल्ला बगदाद शहर के 3000 शुरफा के साथ शहर से बाहर निकला।
ان لوگوں میں سید زادے، مساجد کے امام اور ان جیسے دیگر لوگ شامل تھے۔ خلیفہ نے خود کو بغیر کسی پیشگی شرط کے ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہے۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی خلیفہ کی فوج نے ہتھیار ڈالے، منگول ان فوجیوں کو گرفتار کر کے شہر سے باہر لے گئے۔ انہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا اور پھر ایک ایک فوجی کو قتل کر دیا گیا۔ 13 فروری کو منگولوں نے شہر کی حفاظتی دیوار کا بڑا حصہ توڑ دیا اور شہر میں داخل ہو کر تباہی مچا دی۔ منگول فوج ہفتوں تک قتل عام کرتی رہی۔ بغداد دا سٹی آف پیس، دا سٹی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ ہلاکو خان نے اپنی فوج کو لائسنس دے دیا تھا کہ وہ جس کی چاہے عزت لوٹیں، جسے چاہے مار دیں اور جسے چاہے لوٹ لیں۔ اگر امان تھی تو صرف عیسائیوں اور یہودیوں کو۔ اس قتل عام میں 8 سے 20 لاکھ لوگ قیمتی جانیں گنوا بیٹھے۔ لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں سپرد خاک کرنا ناممکن ہو گیا تھا، جس سے اتنی بدبو پھیل چکی تھی کہ ہلاکو خان کو اپنا خیمہ شہر سے باہر لگانا پڑ گیا۔ اسی قتل عام کے دوران ایک منگول سپاہی نے گلیوں میں 40 دودھ پیتے بچے دیکھے جو ماں باپ کے بغیر بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ منگول سپاہی کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے انہیں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے آزاد اور خاموش کروا دیا۔ قصہ مختصر کے قتل عام کے بعد بغداد کو آگ لگا دی گئی۔ شاندار عمارتیں، محل، مقبرے، کتب خانے اور مساجد سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ بغداد میں اس وقت دنیا کی ایک عظیم لائبریری ہاؤس آف وزڈم یا بیت الحکمہ تھی۔ اس میں ہاتھوں سے لکھی ہوئی لاکھوں کتابیں تھیں۔ ان میں سائنس تھی، تراجم تھے، فلسفی تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا، لیکن یہ کتابیں جلا دی گئیں اور دریا میں بہا دی گئیں۔ دجلہ کا پانی جو پہلے مسلمانوں کے خون سے سرخ تھا، اب کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ ڈرا سہما ہوا دریائے دجلہ کئی دن تک یہی سیاہی لیے اجڑے بغداد کے قدموں میں بہتا رہا۔ علمی خزانہ برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ کی دولت کی تلاشی لی۔ مستعصم باللہ نے بہت سی دولت زمین کے نیچے ایک خفیہ چیمبر میں چھپا رکھی تھی۔ جب اسے کھودا گیا تو یہ چیمبر چھت تک سونے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے ہر ٹکڑا تقریباً آدھا کلو وزن کا تھا۔ خلیفہ کے حرم سے اس کی 700 بیویاں اور کنیزیں اور 1000 خواجہ سرا بھی نکلے۔ خلیفہ کی بیویوں کو منگولوں میں تقسیم کر دیا گیا، جبکہ خواجہ سرا قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد خلیفہ مستعصم کو کئی روز تک بھوکا پیاسا قید میں رکھا گیا۔ پھر ہلاکو خان نے اسے ایک دن طلب کیا۔ اسے لایا گیا تو خلیفہ نے ہلاکو سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ ہلاکو خان نے جواب میں اسے سونے کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا، یہ کھا لو۔ خلیفہ نے کہا، سونا تو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس پر ہلاکو خان نے جواب دیا، جب تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تم نے اس سونے سے مزید فوج بھرتی کیوں نہیں کی؟ تم نے لوہے کے دروازے توڑ کر تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے دریا کے پار آ کر مجھے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ خلیفہ نے ان باتوں کے جواب میں صرف ایک بات کہی کہ یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ اس جواب پر ہلاکو خان بولا، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی خدا کی مرضی ہی ہوگی۔ بغداد سٹی آف پیس، سٹی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ منگول اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ خلیفہ کو گرفتار رکھا جائے یا اب قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بغاوت کا خدشہ تھا اور کچھ ایسی باتیں بھی مشہور تھیں کہ اگر مستعصم کو قتل کیا گیا تو شاید زلزلے آ جائیں، طوفان وغیرہ آئیں۔ لیکن پھر نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان کو کنونس کیا کہ خلیفہ کو قتل کرنے سے کوئی آفت نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس سے پہلے اس سے بڑے اور محترم مسلم لیڈرز جان سے چلے گئے تھے لیکن کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ اس گفتگو کے بعد ہلاکو خان خلیفہ مستعصم باللہ، اس کے بڑے بیٹے اور 5 وفادار خواجہ سراؤں کو شہر سے باہر ایک گاؤں میں لے گیا اور سب کی گردنیں اتار دی۔ تاریخ میں ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ ہلاکو خان نے خلیفہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ کچھ جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ کو اس کے خزانے سمیت شہر کے ایک ٹاور میں بند کر دیا گیا اور یہیں وہ فروری کے آخر میں 1258 میں بھوکا پیاسا مر گیا۔
جبکہ اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں تلے روندے جانے کی روداد بھی کچھ کتابوں میں لکھی ہے، اور یہ سب ریفرنس آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، اب پیچھے رہ گیا اس کا غدار وزیر ابن الکہمی۔ وہ اور کچھ دوسرے امراء ہلاکو خان سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ اب اس کے دربار کا حصہ بھی بن گئے تھے۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اس وقت کسی دوسرے مسلمان حکمران میں اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ منگولوں سے اس سارے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکے۔ لیکن ایسے میں بغداد کی تباہی کے حالات سن کر منگول خاندان ہی کے ایک بڑے خان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے کہا، ہلاکو خان نے ہم سے مشورہ کیے بغیر خلیفہ کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کے عظیم شہروں کو تباہ کیا ہے۔ میں اللہ کی مدد سے معصوموں کے خون کا بدلہ لوں گا۔ کون تھا یہ منگول خان اور کیسے بدلہ لیا اس نے؟ وہ مسلمان حکمران کون تھا جس نے ہلاکو خان کو خوش کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی؟ اور وہ کون تھا جس نے ہلاکو خان کو کان سے پکڑ لیا؟ کیسے؟ ہلاکو خان عظیم فاتح سے عظیم شکست خوردہ انسان کیسے بنا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہلاکو خان کون تھا کہ دوسرے اور آخری حصے میں۔ یہ اسرائیل کا عین ہارود نیشنل پارک ہے، جس میں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ اس چشمے کو عربی میں عین جالوت یعنی جالوت کا چشمہ کہتے ہیں۔ 700 برس پہلے یہ جگہ شام کا حصہ تھی۔ 1260 میں اسی چشمے کے کنارے پر انسانی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف بغداد کو تاراج کرنے والا ہلاکو خان تھا اور دوسری طرف مملوک سلطنت کا مسلمان حکمران۔ اس جنگ نے انسانی تاریخ کا دھارا کیسے موڑ کر رکھ دیا، اور وہ کون سا منگول تھا جس نے مسلمانوں کے لیے ہلاکو خان سے ٹکر لے لی تھی۔ میں ہوں فیصل وڑائچ، اور دیکھو سنو جانو کی ہلاکو خان کون تھا کہانی کا آج آپ دوسرا اور آخری حصہ دیکھ رہے ہیں۔ بغداد فتح ہونے کے بعد عراق سے ترکی تک مسلمان اور غیر مسلمان سب حکمران ہلاکو خان کے دربار میں پیش ہو کر اس کی اطاعت قبول کرنے لگے، بلکہ ان میں تو ہلاکو خان کی چاپلوسی کا باقاعدہ ایک مقابلہ سا چل رہا تھا۔ لیکن ترکی کا ایک سلجوق حکمران کائیقوس ثانی سب پر بازی لے گیا۔ پہلے تو اس نے ہلاکو خان کو جرابوں کا ایک ایسا جوڑا پیش کیا جس پر اس کی اپنی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر ہلاکو خان کے سامنے جھکا دیا اور کہا، حضور آپ اپنا پاؤں اس غلام کے سر پر رکھ دیجئے۔ اب ہلاکو خان نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا یا نہیں رکھا کچھ واضح نہیں، لیکن دا منگول وار لارڈز میں یہ ضرور لکھا ہے کہ خوشامد کی ایسی بلا مقابلہ کارکردگی دیکھ کر منگول دربار حیران پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرنے والوں میں ایک اور مسلمان حکمران موصل کا گورنر بدر الدین لولو تھا، جس کی عمر 90 برس سے بھی زیادہ تھی۔ جب وہ ہلاکو خان کے دربار میں حاضری دینے جا رہا تھا تو اس کے درباریوں نے اسے روکا اور کہا، ایسا کرنے میں خطرہ ہے۔ جواب میں بدر الدین نے خوش دلی سے جواب دیا، اگر ہلاکو خان کچھ کرے گا تو میں اسے کانوں سے پکڑ لوں گا۔ بدر الدین ہلاکو خان کے دربار میں آیا اور اس کے لیے بہت سے تحفوں کے ساتھ ساتھ سونے کی 2 بالیاں بھی لے کر آیا تھا جو اس نے پیش کی۔ منگولوں میں بالیوں کا رواج تھا، چنانچہ ہلاکو خان نے یہ تحفہ بھی قبول کر لیا۔ یہاں بدر الدین نے درخواست کی کہ وہ یہ بالیاں اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کو پہنائے گا۔ ہلاکو خان نے یہ درخواست قبول کر لی۔ بوڑھے بدر الدین نے پھر کانپتے ہاتھوں سے ہلاکو خان کو یہ بالیاں پہنا دیں۔ یوں اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک طرح سے ہلاکو خان کو کانوں سے پکڑ ہی لیا تھا۔ کائیقوس اور بدر الدین کی طرح اور حکمران بھی آتے گئے اور تحفے دے کر ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرتے رہے، مگر شام کے ایوبی حکمران اور مصر کے مملوک ان آنے والوں میں اور تحائف پیش کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اس وقت شام کے مختلف حصوں پر مختلف حکمران حکومت کر رہے تھے۔
یہ پورا علاقہ کسی ایک حکمران کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا پڑپوتا ناصر الدین یوسف انہی میں سے ایک طاقتور حکمران تھا جو دمشق اور الیپو، جسے حلب بھی کہا جاتا ہے، اس پر حکومت کرتا تھا، جبکہ مصر پر مملوک خاندان حکومت کر رہا تھا اور ان کا حکمران سیف الدین قطز تھا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہلاکو خان کے بڑے بھائی موقع خان نے حکم دیا تھا کہ آمو دریا سے مصر تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دیا جائے۔ تو اسی حکم کے تحت اب ہلاکو خان شام اور مصر کو بھی ہر قیمت پر فتح کرنا چاہتا تھا۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان آذربائیجان چلا گیا تھا۔ آذربائیجان کا جو حصہ اس وقت ایران میں شامل ہے، وہاں تبریز اور مراغہ کے شہروں کو ہلاکو خان نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ یہ خشک پہاڑوں میں گھرا ہوا جزیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کی مشہور جھیل ارومیہ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اسے کبھی جزیرہ شاہی کہا جاتا تھا اور آج کل اسے جزیرہ اسلامی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ہلاکو خان نے ایک قلعہ بنوایا۔ بغداد سے لوٹی ہوئی دولت کا بڑا حصہ اس قلعے میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب آذربائیجان کو بیس بنا کر ہلاکو خان شام اور مصر کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر چکا تھا۔ اس مہم کے لیے اس نے 1,20,000 سپاہی تیار کیے۔ ان سپاہیوں میں ترکوں کے علاوہ آرمینیائی اور جارجین دستے بھی شامل تھے۔ 1259 کے آخر میں ہلاکو خان آذربائیجان سے نکلا اور ترکی سے ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھا۔ اس دور میں موجودہ لبنان، اردن، اسرائیل اور فلسطین بھی شام ہی کا حصہ تھے۔ ہلاکو خان چاہتا تھا کہ شام میں اس کے داخلے سے پہلے اس کا خوف وہاں پہنچ جائے، اور پھر یوں ہوا کہ ایسا ہو بھی گیا۔ ترکی کی خوبصورت جھیل لیک وان کے قریب ایک چھوٹے سے قلعے پر ایوبی خاندان کا ایک شخص الکامل نگران تھا۔ جب ہلاکو خان کی فوج اس قلعے کی طرف بڑھی تو گورنر نے مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے وہ ہار گیا۔ منگولوں نے اسے زندہ پکڑ لیا اور پھر اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے ہی جسم کے حصے کاٹ کاٹ کر کھائے۔ اس غیر انسانی سلوک نے جلد ہی گورنر کی جان لے لی۔ منگولوں نے وہاں کے تمام مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان تیزی سے شامی شہر الیپو کی طرف بڑھا۔ یہ شہر ناصر الدین یوسف کا دارالحکومت بھی تھا۔ جنوری 1260 میں ہلاکو خان اپنی فوج کے ساتھ الیپو کے سامنے پہنچ گئے۔ ناصر الدین ہلاکو خان کی آمد سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر دمشق جا چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہر کے محافظوں نے 1 ہفتہ ہلاکو خان کو شہر سے باہر روکے رکھا، لیکن ناکام رہے۔ پھر جب منگول فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی تو یہ محافظ شہر کے اندر ایک قلعہ نما عمارت میں پوزیشن لے کر منگولوں کے خلاف لڑتے رہے، لیکن 25 فروری 1260 تک یہ عمارت بھی منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ پھر فاتح منگول فوج نے الیپو میں مسلمانوں کے خون سے جی بھر کے ہاتھ رنگے۔ منگول فوج میں شامل جارجیا کے سپاہیوں نے ہلاکو خان کے حکم کے بغیر ہی الیپو کی جامع مسجد بھی تباہ کر دی۔ شہر کے زیادہ تر مسلمان قتل کر دیے گئے۔ الیپو کے بعد اب ہلاکو خان کا اگلا نشانہ دمشق تھا۔ ناصر الدین یوسف نے ہلاکو خان کے مقابلے کے لیے یہاں بہت سی فوج جمع کر لی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ناصر الدین صلاح الدین ایوبی کا پوتا خود ہمت ہار چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ منگولوں سے نہیں لڑ سکتا۔ چنانچہ اس کے وہ کمانڈرز جو منگولوں سے لڑنا چاہتے تھے وہ اسے چھوڑ کر مصر میں مسلمانوں کی ایک دوسری سلطنت مملوک کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ان میں ایک کمانڈر بیبرس بھی تھا۔ وہ منگولوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ لوگ مصر پہنچے اور وہاں کے مملوک سلطان سیف الدین قطز کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ناصر الدین یوسف اب اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بھی جان بچانے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا، لیکن مملوک حکمرانوں نے اسے مصر میں داخل نہیں ہونے دیا۔
کیونکہ ناصر الدین یوسف ایوبی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یہ خاندان مصر پر حکومت کر چکا تھا، اس لیے مملوکوں کو خوف تھا کہ کہیں ناصر الدین مصر میں داخل ہو کر نئے حلقے نہ بنائے اور ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ دراصل اس دور کی تمام حکومتیں چونکہ طاقت کے زور پر بنتی اور ٹوٹتی تھیں، اس لیے فیصلے بھی خوف یا احساس تحفظ کی بنیاد پر ہی زیادہ تر کیے جاتے تھے، اور پوری دنیا میں ایسا ہی تھا۔ کوئی کسی پر کھلا اعتبار نہیں کرتا تھا، چاہے کچھ ہو جائے۔ تو دوستو، ناصر الدین کی غیر موجودگی اور کمانڈرز کے چلے جانے کے بعد منگولوں نے بہت آسانی سے دمشق بھی فتح کر لیا۔ دمشق کے گورنر کا سر قلم کر دیا گیا، جبکہ حمص اور حما سمیت کئی شامی شہروں کے گورنرز نے بغیر کسی لڑائی کے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ناصر الدین یوسف کی سلطنت ختم ہو چکی تھی اور وہ شام کے مختلف علاقوں میں مارا پھر رہا تھا، سو جلد ہی وہ ایک جگہ سے واپسی پر منگولوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے ہلاکو خان کے پاس بھیج دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک قید رہا۔ اب شام کے زیادہ تر حصوں پر منگولوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ منگول فوج اب پیش قدمی کرتے ہوئے مصری علاقے صحرائے سینا تک پہنچ گئی تھی، حتیٰ کہ منگولوں نے غزہ میں بھی اپنی فوجی بیس قائم کر لی تھی۔ البتہ حیرت انگیز طور پر منگول فوج بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئی۔ اسی طرح منگولوں نے اسرائیل اور لبنان کے ساحلی شہر عکا، سور اور سیدون پر بھی حملہ نہیں کیا، اور اس وقت ان شہروں پر صلیبیوں کی حکومت تھی۔ ہلاکو خان کی یہ زبردست پیش قدمی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ منگول اب جلد ہی مصر میں بھی داخل ہو جائیں گے، لیکن غزہ کا مقام ان کی پیش قدمی کی آخری حد ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ یہاں اچانک ایک ایسی خبر پہنچی جس نے ہلاکو خان کے منصوبے چوپٹ کر دیے اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ہلاکو خان کو پیغام ملا کہ منگولوں کا خاقان اعظم مونکے خان جنوبی چین کی سلطنت سنگ کو فتح کرتے ہوئے موت کی آغوش میں چلا گیا ہے، جبکہ اس کی جانشینی کے لیے ہلاکو خان کے بھائیوں قبلائی خان اور اریک بوک میں جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مونکے خان کی اچانک موت اور جانشینی کی لڑائی نے ہلاکو خان کو پریشان کر دیا۔ اس نے مصر پر حملے کا پلان روک دیا۔ ہلاکو خان نے اپنے کمانڈر کیک بوکا کی سربراہی میں 20,000 کے قریب فوج شام میں چھوڑی اور خود باقی فوج کے ساتھ آذربائیجان چلا گیا۔ وہ قبلائی خان اور اریک بوک کی لڑائی میں قبلائی خان کی حمایت کر رہا تھا، لیکن وہ خود فوج لے کر قبلائی خان کی مدد کے لیے نہیں گیا، بلکہ آذربائیجان میں رک کر اپنے ایک رشتہ دار منگول پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ رشتہ دار ہلاکو خان اور قبلائی خان دونوں کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ منگول چنگیز خان کے بیٹے جوچی خان کی اولاد میں سے تھا اور اس کا نام تھا برکے خان۔ منگول سلطنت کے اس حصے کو جہاں برکے خان حکومت کرتا تھا گولڈن ہارڈ کہا جاتا تھا۔ اب قبلائی خان اور اریک بوک کی لڑائی میں جہاں ہلاکو خان قبلائی خان کا ساتھ دے رہا تھا تو برکے خان کی ہمدردیاں اریک بوک کے ساتھ تھیں۔ چنانچہ قبلائی خان اور اریک بوک کی خانہ جنگی کے دوران 4 برس ہلاکو خان کو آذربائیجان ہی میں رکنا پڑا تاکہ برکے خان کو قبلائی خان کے خلاف کسی فوجی مہم پر جانے سے روکا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہلاکو خان شام سے غیر حاضر رہا اور یہ غیر حاضری منگولوں کو بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ ہلاکو خان مصر کے محاذ سے عارضی طور پر ہٹ گیا تھا، لیکن مصر کو اپنے ماتحت کرنے کی خواہش اس میں ختم نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے سفیر مملوک کے دربار میں بھیجے اور انہیں اپنی اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا۔ مصر کا مملوک سلطان سیف الدین قدس بوڑھا تھا، مگر وہ بزدل ہرگز نہیں تھا۔ اس نے منگولوں کی غلامی کا طوق پہننے کے بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھا۔ اس نے منگول سفیروں کو ہی قتل کروا دیا جو سیف الدین قدس کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے آئے تھے۔ سیف الدین جانتا تھا کہ سفیروں کے قتل کے بعد اب منگولوں سے کھلی جنگ ضرور ہوگی، لیکن چونکہ ہلاکو خان ابھی آذربائیجان سے نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے سیف الدین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جنگ میں پہل کر دی۔ جولائی 1260 میں سیف الدین کی فوج، جس کی تعداد 15 سے 20 ہزار تک تھی، وہ صحرائے سینا سے شام میں داخل ہوئی۔
सैफ उद्दीन ने सबसे पहले गजा में मंगोल फौजी अड्डे पर हमला किया और इसे तबाह बर्बाद कर दिया। ममलूकों की इस छोटी सी कामयाबी की खबर जैसे ही दमिश्क पहुंची, वहां के शहरी मंगोलों के खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन शाम में हलाकू खान का नायब केत बोका भी एक जबरदस्त कमांडर था। इसने तेजी से ये बगावत कुचल दी। इसके बाद वो सैफुद्दीन के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। हलाकू खान की फौज में ईसाइयों की बड़ी तादाद शामिल थी, लेकिन इस मौके पर शाम के साहिल पर मौजूद क्रिश्चियन स्टेट्स ने मंगोलों का नहीं, ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन का साथ दिया। उन्होंने सैफुद्दीन को ऐने जालूत पहुंचने का महफूज रास्ता दिया और रास्ते में खाने पीने की सप्लाई लाइन भी बहाल रखी। ममलूक और मंगोल फौजों का सामना ऐने जालूत के तारीखी मुकाम पर हुआ, जो कि अब इसराइल का हिस्सा है और आप देख रहे हैं। ममलूकों की 15 से 20 हज़ार फौज के मुकाबले में केत बोका के पास भी 10 से 20 हज़ार फौज मौजूद थी। यानी तादाद में ये फौज ममलूकों के तकरीबन बराबर ही थी, ज़्यादा फर्क नहीं था। ये भी कहा जाता है कि ममलूक तादाद में तो ज़्यादा थे, मगर इनकी ज़्यादातर फौज मंगोलों की तरह डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड नहीं थी। लेकिन ममलूकों को एक एडवांटेज बहरहाल हासिल था। उनके पास एक जहांदीदा कमांडर बिब्रस था। बिब्रस ऐने जालूत के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। चुनाचे सैफुद्दीन के मशवरे से जंग की सारी प्लानिंग इसी कमांडर ने की। तारीख में पहली बार ऐसा होने वाला था कि मंगोलों की चालें उन्हीं पर उलटने वाली थी। 3 सितंबर 1260 के रोज दोनों लश्करों में लड़ाई शुरू हो गई। बिब्रस ने मंगोलों की स्ट्रेटजी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल की। उसने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा करीबी पहाड़ों में छुपा दिया। फिर बिब्रस घोड़सवारों की एक छोटी सी फौज लेकर मंगोलों के मुकाबले पर निकला। इन घोड़सवारों ने कई घंटों तक मैदान जंग में इधर उधर घोड़े दौड़ाकर मंगोलों को मसरूफ रखा। जब मंगोल लश्कर थक गया तो बिब्रस ने मैदान जंग से भागने की अदाकारी की। मंगोलों ने फौरन भागते लश्कर का ताक़ुब किया और जैसे ही वो पहाड़ों के करीब पहुंचे, वहां छुपी ममलूक फौज उन पर टूट पड़ी। लेकिन मंगोल भी किसी से कम नहीं थे। वो घेरे में आने के बावजूद खूब लड़े, यहाँ तक के करीब था कि जंग का पांसा उनके हक में पलट जाता। मगर इस मौके पर सुल्तान सैफुद्दीन ने अपना खौद यानी हेलमेट उतार फेंका और सिपाहियों को ललकार कर कहा, इस्लाम के खातिर आगे बढ़ो। ये सुनकर ममलूक सिपाहियों के हौसले बढ़ गए और वो फिर से जमकर लड़ने लगे। तीरों और तलवारों के अलावा ममलूकों ने एक छोटी सी तोप, जिसे मदफा कहा जाता था, उसे भी खूब इस्तेमाल किया। ये तोप जानी नुकसान तो ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन मंगोलों के घोड़ों को डरा अच्छा खासा देती थी। इसके धमाकों से मंगोलों के घोड़े बिदक जाते थे। तो फैसला कुन जंग जारी थी कि मंगोलों का एक अहम तरीन कमांडर केत बोका मुसलमानों के हाथों मारा गया। ये भी कहा जाता है कि उसे मैदान जंग में कैदी बना लिया गया था और उस वक्त उसने चीख कर कहा था कि हलाकू खान मेरी शिकस्त का बदला जरूर लेगा। इस पर ममलूकों ने उसका सर कलम कर दिया था। बहरहाल मौत की वजह जो भी हो, जब कीत बोका की लाश जमीन पर गिरी तो मंगोल लश्कर की कमर टूट गई। वो मैदान जंग से भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने मंगोलों को उन्हीं के फार्मूले से शिकस्त फाश दे दी थी। ये तारीख की एक फैसला कुन शिकस्त थी। इसके बाद मंगोल शाम में ठहर न सके और अलीपो तक का सारा इलाका उनके हाथ से एक बार फिर निकल गया। जब हलाकू खान को ऐने जालूत की शिकस्त और कीत बोका की मौत की इत्तला मिली तो वो गुस्से में खौलने लगा। लेकिन अब वो आज़रबाईजान तो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि कुबलाई खान और अरीक बोग की जंग तो अभी शुरू हो रही थी। चुनाचे उसने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए 6000 मंगोलों की एक फौज शाम भेजी। इस फौज ने अलीपो पर दोबारा कब्जा करके वहां के बचे खुचे मुसलमानों को भी कत्ल कर दिया। मगर जब ये फौज शामी इलाके हम्स के करीब पहुंची तो वहां 10 दिसंबर 1260 को 2000 के करीब मुसलमानों की एक फौज ने मंगोलों को फिर शिकस्त फाश दे दी। इस दूसरी शिकस्त ने हलाकू खान और मंगोलों की पेशकदमी हमेशा के लिए रोक दी। हलाकू खान ने इसके बाद फिर यहाँ कोई बड़ा हमला नहीं किया।
شام پر منگولوں کا کنٹرول دریائے فرات کے مشرقی کنارے والے علاقوں تک محدود ہو گیا، جبکہ باقی شام مملوکوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ جو آپ دریا دیکھ رہے ہیں، دریائے فرات، یہ منگولوں اور مملوک سلطنت کے درمیان بارڈر بن گیا تھا۔ ہلاکو خان نے شام میں اپنی دوسری شکست سے دل برداشتہ ہو کر اپنی قید میں موجود ایوبی خاندان کے آخری حکمران صلاح الدین ایوبی کے پڑپوتے ناصر الدین یوسف کو قتل کر دیا۔ مگر شام میں شکست ہلاکو خان کی آخری لڑائی نہیں تھی، ابھی تو اسے گولڈن ہارڈ کے برقع خان کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔ برقع خان وہی منگول تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا اور جس نے کہا تھا کہ ہلاکو خان نے اپنے رشتہ داروں کے مشورے کے بغیر مسلمانوں کے شہروں کو برباد کیا اور خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی مدد سے بے گناہوں کے خون کا حساب لے گا۔ تو اب ایک طرف منگولیا میں قبلائی خان اور اریک بھوگ لڑ رہے تھے، تو ادھر ہلاکو خان اور برقع خان میں بھی لڑائی چھڑ چکی تھی۔ پہلے گولڈن ہارڈ اور ہلاکو خان کی سلطنت کے بارڈر پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ ہلاکو خان پہلے ہی شام میں شکستوں سے پریشان تھا، سو اس نے فوج کا مورال اپ کرنے کے لیے برقع خان کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ دی اور ایک بڑی فوج لے کر 1262 میں 1262 میں برقع خان کی سلطنت گولڈن ہارڈ میں داخل ہو گیا۔ برقع خان بھی فوج لے کر نکلا اور یوں دونوں بڑے منگول حکمرانوں میں لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی لڑائی میں جو آذربائیجان کے قریب کسی جگہ ہوئی، ہلاکو خان کو عبرتناک شکست ہوئی، لیکن پھر اس نے تیزی سے اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور اگلی دو لڑائیوں میں برقع خان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر ہلاکو خان کو لگنے لگا تھا کہ اب وہ یہ جنگ جیت رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے اباکا کو برقع خان کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ اباکا نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے تبریک کو پار کیا۔ یہ دریا جارجیا سے نکلتا ہے اور روسی علاقوں سے بہتے ہوئے بحیرہ کیسپیئن میں گر جاتا ہے۔ جب اباکا اس دریا کو پار کر رہا تھا تو برف باری کی وجہ سے دریا کا پانی جم چکا تھا، اس لیے منگول فوج اسے پیدل ہی پار کر گئی۔ لیکن دریا پار کرنے کے بعد اباکا نے دشمن کا تعاقب کرنے کے بجائے وہیں پر کیمپ لگا لیا۔ یہاں منگول 3 دن تک دعوتیں اڑاتے رہے۔ اس دوران برقع خان کے جاسوس اس فوج پر نظر بھی رکھے رہے۔ تو چوتھے روز اچانک برقع خان نے اپنی فوج کے ساتھ بھرپور حملہ کر دیا۔ یہ 13 جنوری 1263 کا دن تھا۔ برقع خان کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ اباکا کی فوج اپنا کیمپ چھوڑ کر بھاگی اور افراتفری میں دریائے تبریک عبور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دریا کی جمی ہوئی اوپری سطح جو پہلی بار دریا پار کرتے وقت نہیں ٹوٹی تھی، اب ہزاروں بھاگتے ہوئے قدموں کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور ٹوٹ گئی۔ ہزاروں منگول سپاہی برفیلے پانیوں میں گرے اور ان کے جسم ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہلاکو خان کے لیے یہ ایک بڑا نقصان تھا۔ اس نے برقع خان کے خلاف جنگ ختم کر دی اور آذربائیجان لوٹ گیا۔ ہلاکو خان شام اور اب گولڈن ہارڈ میں شکست کھا چکا تھا، لیکن اسے ایک خوشخبری جلد ہی مل گئی۔ وہ یہ کہ 1264 میں منگول سلطنت کے نئے خاقان کا فیصلہ ہو گیا۔ اریک بوگ اپنے بڑے بھائی قبلائی خان کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا اور اب قبلائی خان پوری منگول سلطنت کا خاقان بن چکا تھا۔ ہلاکو خان نے بھی 1264 میں اپنی ایک الگ کورلتائی یعنی منگولوں کا بڑا اجلاس منعقد کیا اور خود ایل خان کا ٹائٹل اختیار کر لیا۔ اس نے اپنی سلطنت کو ایل خانی سلطنت کا نام بھی دے دیا۔ ایل خان کا مطلب بنتا ہے ماتحت یا فرما بردار خان، یعنی ہلاکو خان اس ٹائٹل کے ذریعے قبلائی خان کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ وہ اس کا اوبیڈینٹ فرما بردار رہے گا۔ ہلاکو خان کی ایل خانی سلطنت سینٹرل ایشیا میں آمو دریا سے لے کر ترکی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں افغانستان کا بڑا حصہ اور پاکستان کا صوبہ بلوچستان بھی شامل تھا۔ لیکن ہلاکو خان اس سلطنت کا حکمران بننے کے بعد بمشکل 1 سال ہی زندہ رہ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی موت کے قریب وہ زیادہ ہی ظالم ہو گیا تھا۔ اس کی موت کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ وہ جنوری 1265 کے شروع میں شدید بیمار ہو گیا تھا۔ 8 فروری کو اسی سال صرف 47 برس کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔
اسے جزیرہ شاہی یا جزیرہ اسلامی پر اسی قلعے میں دفن کر دیا گیا جہاں بغداد سے لوٹا ہوا خزانہ رکھا گیا تھا۔ اس کا خزانہ اور 40 زندہ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی، لیکن آج اس کی قبر اور اس خزانے کا کوئی نشان موجود نہیں ہے اور اس کی قبر ڈسکور نہیں ہوئی۔ ہلاکو خان کی چھوڑی ہوئی الخانی سلطنت اس کی موت کے بعد محض 70 برس ہی قائم رہ سکی تھی۔ 1335 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ دوستو، دیکھو سنو جانو میں آپ تاریخ کی عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانیاں اور نامور ہیروز کی داستانیں دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم انسان آخر جنگی ہیروز ہی کو زیادہ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ انہی کی داستانیں زیادہ مقبول کیوں ہوتی ہیں اور وہ لوگ تاریخ کی بھول بھلائیوں میں کیوں گم ہو جاتے ہیں جو جنگیں روکنے کی کوششوں میں اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں؟ دوستو، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہلاکو خان کے دادا چنگیز خان کی زبردست اور انتہائی دلچسپ بائیوگرافی دیکھنا ہے تو اس پلے لسٹ پر کلک کر لیجئے۔ یہاں دیکھیے ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان حیات، اور یہاں جانیے اس سیارے کی کہانی جو اصل میں سورج بننا چاہتا تھا۔